12 سال کا بچہ ہاتھ میں تلوار پکڑے گھر سے نکل آیا۔ چہرے پر بلا کا غصہ تھا، آنکھوں میں غصے کی شدت سے لالی اتر آئی تھی، اور گرمی کی شدت اتنی تیز تھی کہ بستی میں سناٹا طاری تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس بچے کو کائنات میں کسی کا خوف نہیں۔ اس کے قدم بستی سے باہر کی جانب جا رہے تھے، وہ تیز بڑھتے قدموں کے ساتھ نکل رہا تھا، اور آنکھیں کسی کو تلاش کرتے ہوئے کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب مڑ رہی تھیں۔ چلتا چلتا وہ ایک چٹان کے قریب پہنچا۔ چٹان کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا تو بچے نے تلوار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ چٹان کے پیچھے سے جب کوئی اس کے سامنے آیا تو اس کے چہرے پر بلا کی خوشی اتر آئی، خوشی سے جھومنے لگا، ہاتھ میں تلوار، چہرے پر خوشی کے تاثر دیکھ کر آنے والے نے پوچھا، کیا میرے پیارے بیٹے، اس وقت تم یہاں کیسے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں آپ ہی کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ اس 12 سال کے بچے کا نام زبیر تھا، باپ کا نام عوام، ماں کا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی بھی تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مکہ میں خبر پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ پہاڑوں میں کفار نے پکڑ لیا ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت زبیر نے کسی سے نہ پوچھا تلوار اٹھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل آیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے پایا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ زبیر، اگر حقیقت میں مجھے پکڑ لیا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ 12 سال کے حضرت زبیر کہنے لگے کہ میں مکہ میں اتنا قتل کرتا کہ خون کی ندیاں بہا دیتا، اور آپ کے دشمنوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ بات سنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی اتنی جرأت، دلیر مندانہ رویے پر اتنے خوش ہوئے کہ خوش ہو کر اپنی چادر عنایت فرمائی۔ فوری طارِ صدر نشین جبریل امین حاضر ہوئے اور حضور کو پیغام سنایا کہ اللہ اس بچے کی بہادری پر اتنا خوش ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی زبیر سے کہہ دیجئے کہ آنے والے دنوں میں بھی، قیامت تک بھی، جب کوئی اسلام کے لیے تلوار اٹھائے گا تو اس کا ثواب حضرت زبیر کو بھی جائے گا۔ حضرت زبیر وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ غزوہ بدر اور خندق میں بھی حصہ لیا، یہاں تک کہ بیعت رضوان میں بھی، فتح شام، فتح مصر میں بھی شامل تھے۔ حضرت زبیر وہ صحابی رسول ہیں کہ جب خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے اسلام کے ساتھ غداری کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ زبیر، پھینکو، پکڑو، مارو، میرے ماں باپ قربان ہو تم پر۔ دو صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے سوا کسی اور کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے ناموں کو یکجا کیا ہو۔ یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فدا قومی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت سعد کو میدان احد میں اور حضرت زبیر کو میدان خندق میں فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ بہادری اور جرأت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ حضور خود بھی جرأت مند تھے، بہادر تھے، اور یہی چاہتے تھے کہ مسلمان کو بہادر اور جرأت مند ہونا چاہیے۔ اس لیے خوشی سے حضرت زبیر کو اپنی چادر عطا کی۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ بچوں کو شاہ سوار بناؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، انہیں تیر اندازی، تلوار بازی سکھاؤ، یہ جرأت مند اور مضبوط جگر کے حامل ہوں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن میں یہ قصے سنایا کریں تاکہ وہ بھی بہادر اور مضبوط مسلمان بن سکے۔ نکل کر صراط سے جس نے روموں کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنایا میں نے کسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گی روئے فرنگی کو ہوا ایسی مضر۔ سلام پہنچے۔